ایک تو بندوں کے لیے نہیں رونا اور ایک بندوں کے سامنے نہیں رونا. رونا ہے تو اللہ کے لیے، اس کے محبوب کی محبت کے لیے، اور چونکہ یہ معاملہ ہی اللہ رسول کے ساتھ ہے تو پھر بندوں کے سامنے کیا رونا. جب ان کے لیے رونا ہے تو پھر ان کی بارگاہ میں رونا ہے. اگر کبھی رونا آئے اس کے لیے تنہائی کا انتخاب کریں، مجمع میں نہیں. ایک بندے کو حضرت عمر نے مجمع میں روتا دیکھا تو فرمایا یہ کام تو اکیلے میں کرتا تیرے لیے برکت والا ہوتا. میرے عزیز، اگر انسان کو یہ سعادت مندی نصیب ہو جائے وہ کبھی اپنے مالک کے خوف سے رو پڑے، کبھی اس کی محبت میں رو پڑے. مجھے بتائیں نا، بچہ جب رو ہی پڑتا ہے تو پھر اماں سارے کام چھوڑ کے متوجہ ہو جاتی. لوگ کہتے ہیں وہ میرے پاس آیا تھا تو بس رو ہی پڑا تھا، تو پھر میں کیا کرتا؟ وہ رو ہی پڑا ہے تو معاملہ ختم ہو گیا. بچے کی شدید غلطی پر اسے ڈانٹا تھا پر وہ رو پڑا، نرم ہو گیا دل ماں کا، باپ کا، چچا کا، بڑوں کا، چونکہ وہ رو پڑا ہے. عزیز بھائی، جب تو بھی رب کی بارگاہ میں رو ہی پڑے گا نا، جب تو اس کی خشیت سے ٹوٹ ہی جائے گا نا، جب اس کے حضور آ کے عرض کرے گا نا مالک میں کہاں جاؤں تیری بارگاہ میں نہ ہوں، کہاں جاؤں. قرآن مجید سورہ توبہ میں ارشاد فرماتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. فرمایا انہیں چاہیے تھا کہ تھوڑا ہنستے، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا اور زیادہ روتے. چاہیے تھا کہ ہنسنا کم کرتے، رونا زیادہ کرتے. لیکن ہمارے ہاں بات بات پہ ہنسنا، مذاق بنانا، مذاق اڑانا، نتیجہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا بہت زیادہ ہنسنا دلوں کو مردہ کرتا ہے. انسان روئے، اس کے آنسو نکلے اللہ کے لیے، اس کے محبوب کی محبت کے لیے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف میں صحیح درجے کی روایت ہے، کریم فرماتے ہیں اگر تم وہ جان لیتے نا جو میں جانتا ہوں، اگر تمہیں اس کا علم ہوتا نا جس کا مجھے علم ہے، تو فرمایا تم رویا کرتے، تمہاری کیفیات اور ہو جاتی. اپنی تنہائی کو آباد کریں، اکیلے میں اللہ اللہ کریں، تلاوت کلام مجید کا اس طرح کا ذوق ہو. حضرت عمر سنا کرتے تھے تو رو پڑا کرتے تھے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی صف میں قرآن مجید کی تلاوت کر کے روتے تھے تو تیسری صف تک آپ کی ہچکیوں کی آواز جاتی تھی. ان لوگوں کا درد ہی سارے کا سارا کتاب و سنت سے، اللہ رسول کی بارگاہ سے. ہم نے نا اپنے آپ کو کمزور کر لیا ہے دنیا داروں کے سامنے رو رو کے، دکھ بتا بتا کے. میرے عزیز، یہ تو ہے نا عام آدمی کا رونا، صحابہ کا رونا. اور اگر آنسو نبی پاک کے نکل آئے تو صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام ان آیات کی تلاوت فرما رہے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آئیں، جو جناب عیسیٰ کے بارے میں آئیں. جن آیات میں حضرت ابراہیم اور جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے اللہ بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے، بہت سارے لوگ گمراہ کر دیے گئے، اور جن میں یہ فرمایا کہ یا اللہ جو میری اطاعت کریں گے وہ میرے ہیں، اور جو میری نافرمانی کرے تو ان کے لیے غفور ہے. جب اپنی اپنی امت کے گناہگاروں کا تذکرہ جناب ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کرتے ہیں، اور قرآن مجید نے جس کا بیان کیا اس کو حضور نے پڑھا تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ مسلم شریف، حضور روئے. اللہ کریم نے حضرت جبریل امین کو کہا جبریل جائیے میرے حبیب سے پوچھئے کیا معاملہ ہے. حضرت جبریل آئے، حالانکہ رب جانتا ہے. آ کے عرض کی یا رسول اللہ رب فرماتا ہے آپ رو رہے ہیں، تو کہا جبریل امت کے لیے رو رہا ہوں. آپ کی توجہ ہے میری بات؟ حضور امت کے لیے روتے ہیں نا، اللہ کرے امتی بھی کبھی نبی کے لیے روئے. کہا امت کے لیے رو رہا ہوں. تو حضرت جبریل امین علیہ السلام دوبارہ عرض گزار ہوئے مالک آپ کے حبیب امت کے لیے رو رہے ہیں. تو فرمایا میرے حبیب سے کہہ دے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ،
آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے. اللہ آپ کو راضی کر دے گا. محبوب امت کے بارے میں پریشان نہیں کرے گا. حضرت حیثم بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے, تقریر فرما رہے تھے. حضور کی باتیں دلوں کے میل کچیل اتارتی چلی جا رہی. فرماتے ایک شخص نبی پاک علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کر حضور کی گفتگو سن رہے تھے, وہ رو پڑے. ساری گفتگو چھوڑ کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توجہ اس شخص کی طرف ہو گئی. ہوا کیا ہے؟ وہ تقریر سنتے, بات سنتے بس رو پڑے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے آج اگر وہ سارے مومن بھی یہاں موجود ہوتے جن کے گناہ پہاڑوں کے برابر وزنی ہوتے تو اس ایک بندے کے رونے کی وجہ سے اللہ سب کی بخشش فرما دیتا. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے یہ رویا ہے تو اس کے رونے پر فرشتے بھی روئے ہیں. اور فرشتے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ یہ جو نہیں روتے نا ان کے حق میں ان کی سفارش قبول کر لے جو تیری بارگاہ میں روتے ہیں. جو تیرے حضور عرض گزار ہوتے ہیں ان کی سفارش قبول کر لے, ان کے حق میں قبول کر لے. بعض بندے رٹیاں رٹائیاں دعاواں کرتے ہیں, بس وہ ٹھیک ہے ہاتھ اٹھا دیے جو مولانا صاحب کہیں گے ہم بھی. وہ بڑے محب ہو کے دعا کرتے تھے. تو کسی نے ان سے کہا حضرت اتنی للہیت سے اور اتنی محویت سے اور اتنے ذوق سے دعا کیسے؟ فرمانے لگے میں نے اپنی بیوی سے طریقہ سیکھا ہے. کہتے بیوی سے سیکھا ہے دعا مانگنے کا طریقہ. حضرت وہ کیسے؟ فرمانے لگے اسے کوئی کام تھا مجھ سے, کوئی گھر کا خرچہ تھا, اس نے بتایا خرچہ, میں نے اسے کہا ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں, آتے ہیں تو دوں گا. 2-4 دنوں کے بعد پھر اس نے کہا, میں نے کہا تھا گھر کے خرچے کے لیے کچھ پیسے, تو فرماتے ہیں میں نے کہا ابھی میرے پاس نہیں ہے, آتا ہوں تو دیتا. عورتوں کی عادت ہوتی ہے بار بار یاد کرانا. کہتے اس نے پھر یاد کرایا. وہ میں نے گزارش کی تھی کچھ پیسے چاہیے, فرماتے مجھے غصہ آ گیا. میں نے کہا تو کیا روز ایک ہی بات کرتی ہے, تجھے کہا ہے نا ابھی پیسے نہیں ہیں, آتے ہیں تو دے دوں گا. ہر روز یاد کرانے کا کیا مطلب ہے؟ ایک ہی بات کا رٹا لگایا, پیسے چاہیے پیسے, ٹھیک ہے خرچ ہے آپ ٹھیک کہہ رہی پر ابھی نہیں میرے پاس. کہتے میں نے ڈانٹ دیا. سعادت مند خاتون تھی, حوصلے سے ڈانٹ برداشت کی. تو کہنے لگی غلطی ہو گئی, مجھے نہیں بار بار کہنا چاہیے تھا, آپ تو ناراض ہی ہو گئے, لیکن ایک بات یہ کہنی تھی کہ آپ ہی میرے شوہر ہیں, میں آپ سے نہ کہوں تو پھر کس سے جا کے کہوں؟ آپ سے ہی کہنا ہے نا, میرے آپ ہے نا میرے سر کے تاج, تو کس سے اور کہوں میں, اور کسی سے کہوں؟ شیخ فرماتے ہیں میرے ہاتھ میں کچھ چیز تھی, ہاتھ کانپا, وہ چیز گری, چھم چھم میرے آنسو ٹپکے, چھم چھم میں رو پڑا. تو خاتون کہنے لگی آپ کیوں روئے, کیا ہوا؟ تو فرمانے لگے مجھے تو رب سے مانگنے کا طریقہ تو نہیں سکھا دیا. جب میں اس کی بارگاہ میں عرض کروں گا نا مالک بڑے دروازوں پہ گیا ہوں کوئی نہیں میری سنتا, بڑے درد کے ساتھ میں نے کہا ہے پر فریاد کو کوئی نہیں پہنچا, اے اللہ تو ہی میرا رب ہے, پھر تجھے نہ کہوں تو کس کی بارگاہ میں جا کے کہوں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 2 آنکھیں دوزخ میں نہیں جائیں گی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کرم, وہ 2 آنکھیں کون سی ہیں؟ فرمایا ایک وہ جو اللہ کی راہ میں رات جاگتی رہی, کسی سرحد پر پہرا دیا, کوئی ڈیوٹی کی, کوئی خدمت کی راہ خدا میں, جو آنکھیں بیدار رہیں راہ خدا میں دوزخ میں نہیں جائیں گی. اور دوسرا فرمایا جو رب کی یاد میں رو پڑی, جس سے خشیت آئی, جو ڈر گیا پر ڈرا اللہ کے لیے, آنسو فارسیل نہ ہو, کوئی اداکاری کا ماحول نہ بنائے, وہ اس طرح نہ ہو رو رو کے دعا, رقت انگیز دعا, اور فلاں کیا بات, فلاں کے بڑا رلایا اور فلاں میں بڑا درد تھا اور فلاں کے آنسو نکل آئے اور پیر صاحب قبلہ رو ہی پڑے. فارسیل نہ ہو چیزیں, اداکاری نہ ہو, اس کی طبیعت پر پورا اثر ہو. اور جب خشیت کے ساتھ وجود کانپتا ہے, وہ کسی نے کہا تھا کہ آنسو قربت کا سبب ہوتے ہیں. جب آپ کی روح کسی کی روح سے ملتی ہے تب آنسو نکلتے ہیں. جب تو اللہ سے پورا جڑ جاتا ہے نا, جب رسول کائنات کی بارگاہ سے تیری پوری توجہ لگ جاتی ہے,
پھر آنسو بن کر دل تے پار پوے جس ویلے ادو پار بناون اکھیاں تے بے درداں محبوباں دے سارے ناز اٹھاون اکھیاں. تمہیں پتہ ہے فلسطین کی بیٹیاں بھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی بیٹیاں ہیں. وہ مومنوں کی مائیں ہیں تو ان کی بھی تو مائیں ہیں نا. فلسطین کی بہنیں بھی صبح قیامت حضرت فاطمہ کے پلو میں پناہ لیں گی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من اذا مسلمن فقد اذانی. میں کیسے وہ بات آپ کے دلوں تک اتاروں کہ حضور نے فرمایا جب میرے مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے, مجھے درد ہوتا ہے. اس رسول کی امت جو کافروں کی رسیاں زور سے باندھی جائیں تو حضور فرمائیں ڈھیلی کر دو. یہ ہائے ہائے کرتے ہیں تو مجھے نیند نہیں آتی. اگر بدر میں قیدی بنا کے لایا گیا کافر ہائے ہائے کرے تو حضور کو نیند نہیں آتی, تو مجھے بتاؤ کہ فلسطین کی بیٹیاں ہائے ہائے کرتی ہیں تو گنبد خضرا میں محبوب کو آرام ہے. میرے عزیز, بے حسی کی زندگی, چھوٹے موٹے بیانات, تو بھی کہہ دے تھوڑا سا فلانے کا بیان نہیں آیا, کیا کرنا ہے بیان دے کے, کیا بات کرنی ہے تذکرہ کر کے. دوستو آؤ رو کے دیکھ لیا ساری دنیا کے سامنے, کچھ رب کے سامنے رو کے نہ دیکھ لے. اب اسے کہے نا, اب حضور کی بارگاہ میں عرض کر کے نہ دیکھ لے کہ تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے. اب کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے, اور کی اگر تو نے دل مسلم کی دل جوئی نہیں پھر ہمیں تانا دیں گے بت کہ مسلم کا خدا کوئی نہیں. اب اللہ رسول کی بارگاہ کی طرف رجوع نہ کر لیں, اب چھوڑ نہ دیں سیاستدانوں کے گلے, اب چھوڑ نہ دیں دنیا اقوام متحدہ کی بات اور سلامتی کونسل کی بات, اب اپنے اللہ کی جانب رجوع نہ کریں. دیکھو نا, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا تمہارے آنسو قدر والے ہیں, رب رسول کی بارگاہ میں بہانا, ان کو ضائع نہ کرنا. عزیز بھائیو, یہ آنسو جو اللہ رسول کی بارگاہ کی طرف بہتے ہیں یہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتے ہیں, یہ مالک کریم کے کرم کو مائل کرتے ہیں. ہمارا مسلح آباد ہونا چاہیے. وہ مجھے ایک دوست کہنے لگے صرف دعا کریں فلسطین کے لیے, آپ نے کہا جم کے دعا کریں, صرف دعا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا دعا کرنے سے پہاڑ ہل جاتے ہیں اپنی جگہ سے. میرے رسول پاک رات کو دعا کریں تو صبح فاروق اعظم جیسے لوگ آ جاتے ہیں دین اسلام. نبی پاک علیہ السلام رات دعا کریں نا, دعا, اور بدر کی رات حضور دعا کریں تو اللہ 7,000 فرشتوں کو بھیج دیتا ہے مسلمانوں کی مدد کے لیے. صحابہ فرماتے ہیں میدان بدر میں ہم کسی کو قتل کرنا چاہتے تھے لیکن اس کی گردن پہلے سے کٹ کے گر جاتی تھی, فرشتے آئے ہوئے تھے. آج ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ناراض ہو گئی ہے, ہم سے رب کی مدد ناراض ہے. ہماری مجموعی غلطیاں, قومی کوتاہیاں, بددیانتیاں, رشوت خوریاں, ہمارے جھوٹ, ہماری بد اخلاقیاں, مجموعی طور پر سوسائٹی کی مادہ پرستی, اخلاقی رویوں کی گراوٹ, لوٹنا, اپنا حصہ وصول کرنا, جگہ جگہ پہ کمیشن مقرر کرنے, ہر شخص کا ذات کے لیے سوچنا, اللہ کی مدد پھر روٹ جایا کرتی ہے, ناراض ہو جایا کرتی ہے. سب سے ضروری کام یہ ہے, سب سے ضروری کام کہ اللہ کی مدد شامل ہو. سب سے. ایک صحابی تھے, ایک جگہ انہیں شہید کیا جا رہا تھا تو کافر چاہتے تھے کہ ہم ان کی لاش کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بے حرمتی کریں. انہوں نے عرض کی مالک تو میرا مددگار ہے, اس بیابان جنگل میں میری مدد کرنا. شہد کی مکھیاں آ گئیں, ان کے پورے وجود کو چھپا لیا, کوئی چیز قریب آئی نہیں. اور لوگ کہتے ہیں مکھی اٹھ کے بیٹھے تو زخمی کر دیتی ہے, لیکن وہ اٹھ کے گئیں تو وجود پہلے سے زیادہ تر و تازہ تھا. اللہ نے محفوظ کر لیا وجود ان لوگوں کا, اللہ نے حفاظت فرمائی, اللہ کی مدد شامل تھی. اللہ کی مدد. ایٹم بم تم نے بنا لیے, ہتھیار تم نے سجا لیے, دولتیں تم نے جمع کر لی, بڑے بڑے تم نے ادارے قائم کیے, اب ایک کوشش اور بھی کرو, رب رسول کی بارگاہ میں رو تاکہ تمہیں اللہ کی مدد بھی ملے.
تمہارے اندر حوصلہ بھی پیدا ہو, تمہارے اندر شعور بھی بلند ہو, اپنی ذات سے اٹھ کر سوچنے کی تمہیں طاقت بھی میسر آئے. میرے عزیز, اگر اس کی بارگاہ میں رونا آ جائے نا, اس کی بارگاہ میں اسے منانا آ جائے, تو پھر تو کیفیات ہی کچھ اور ہو جاتی ہیں. کتنا کو روئیں بھلا. حضور فرماتے ہیں ایک مکھی اور مچھر کے پر کے برابر بھی تیری آنکھ سے آنسو نکل آیا, شرط یہ ہے نکلے ریاکاری کے لیے نہیں, نکلے اللہ کی رضا کے لیے, اس کی خشیت میں نکلے. فرمایا اگر مکھی کے پر کے برابر بھی تو رو پڑا تو اللہ تعالیٰ تیرے لیے دوزخ سے آزادی لکھ دے گا. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے, حضور فرماتے جو اللہ کے خوف سے رو پڑے نا, جس طرح بھینس بکری گائے کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ تھنوں میں نہیں نہ جاتا, اسی طرح جو رب کی یاد میں رو پڑے وہ دوزخ میں نہیں جاتا. یہ مثال دیکھیں کیسی دی حضور نے سمجھانے کی. وہ بڑا رولیا ہے فیکٹری کے مالک کے سامنے, بڑا رولیا امیروں کے سامنے, مالداروں کے سامنے, تگڑے رشتہ داروں کو مائل کرنے کی بڑی جد و جہد کر لی. کچھ دعائیں اس کے حضور نہ مانگے. میں کہوں گا ماؤں سے پریشان ہے بیٹے, میں کہوں گا والد سے سفارشیں تم نے بڑی ڈھونڈ لی, جد و جہد بڑی کر لی, یاروں سے بڑا کہہ لیا کہ بیٹے کو باہر بھیجنا ہے, کوئی کاروبار ٹھیک کرنا ہے, اب کچھ دروازہ اللہ کی رحمت کا بھی تو کھٹکھٹاؤ نا. اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے گارنٹی دی ہے, فرمایا ماں باپ اولاد کے لیے جو بھی مانگے اللہ اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے. اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں, زیادہ توجہ رب کی جانب, اتنا نہ دوڑیں بندوں کے پیچھے, اتنا نہ منائیں بندوں کو, اللہ کی طرف توجہ, اپنے رب کی بارگاہ میں رونا, اللہ رسول کے حضور حاضر ہونا ہے. آپ دیکھیے کس قدر جم کے صحابہ حضور کی محبت میں آنسو بہاتے. حضرت صوبان بن مالک آ کے رو ہی پڑے تھے نا, حضور نے خود جا کے پوچھا کیا ہوا, بتانا نہیں پڑا, بس آنسو چھلکے تو نبی کریم نے فرمایا صوبان کیا ہوا؟ عرض کی دل نہیں لگتا, یہاں تو پریشان ہوتا ہوں تو زیارت کر لیتا ہوں, تو جنت میں کیسے دل لگے گا. بس وہ روئے تھے نا, حضرت جبریل آ گئے, کہا محبوب رب فرماتا ہے جو اللہ رسول کی اطاعت کریں گے جنت میں بھی اللہ پڑوس عطا کر دے گا. رو پڑے تو جنت تک بات چلی گئی, رو پڑے تو. حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں اگر تیری آنکھوں سے کبھی آنسو نکلے نا اللہ کی یاد میں, حضور کی محبت میں, تو فرمایا ان آنسوؤں کو پوچھنا نا, ان کو چہرے سے صاف نہ کرنا, یہ تو آنسو اس قابل ہیں کہ تیرے رخساروں پہ رہیں, یہ تو روشنی ہے تیرے چہرے کی, ان کو پوچھنا نا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیحت کرتے ہیں انہیں رہنے دے, یہ آنسو بڑا قیمتی ہے, یہ نکلا تیری آنکھ سے ہے پر کسی کا ہو کے نکلا, نکلا تیری آنکھ سے ہے پر کسی کے لیے نکلا, نکلا تیری آنکھ سے ہے پر اس نے تجھے بتایا ہے کہ تیرے وجود میں, تیری دھڑکنوں میں, تیرے جذبات میں کسی اور کا بھی حصہ ہے. یہ رب رسول کی رضا کے لیے چھلکا ہے. وہ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ مہمان نواز بڑے تھے حضرت سعدی. کچھ لوگ نا بڑے مہمان, سارا دن یہی سوچتے رہتے ہیں کسی کو کھلانا کیسے, جی دنیا آوے کھا کھا جاوے تے راضی ہووے بلا. تو حضرت سعدی مہمان نواز بڑے تھے, تو قرضہ چڑھ گیا. قرضہ صرف مہمانوں کو کھانا کھلانے کا ہی تھا. تو ایک دن سارے ہی قرض کھا کے بیٹھ کے کہنے لگا بابا پیسے دیں گے تو جائیں گے, پیسے رکھ. سب جھگڑا کر رہے ہیں. تو حضرت سعدی کہتے ہیں وہ مطالبہ کر رہے ہیں پیسے دو اور مجھے ٹینشن ہے, ان کو کھلایا پلایا کچھ نہیں. تھوڑی دیر گزری تو ایک بچہ آ گیا کچھ بیچتا بیچتا, اس نے آ کے کہا نوجوان نے کہ جناب میں مجمع دیکھتے ہیں تو بعض لوگ بیچنے والے آ جاتے ہیں, اس نے وہ چیز بیچنے کے لیے سامنے کی تو کہنے لگا لینی ہے, تو حضرت فرمانے لگے میرے مہمانوں کو دے دو کھا لیں. انہوں نے دے دی. اب وہ کہنے لگا پیسے, تو حضرت بڑے پریشان ہوئے, کہنے لگے بیٹا آپ بھی بیٹھ جائیں, یہ بھی سارے پیسے لینے ہی آئے ہیں, ان کو ملیں گے آپ کو بھی مل جائیں گے. تو وہ نوجوان رو پڑا. کہنے لگا حضرت صاحب میں تو یتیم ہوں, بہنیں اور ماں انتظار کر رہی ہیں. حضرت بڑے پریشان ہوئے, یہ کیا ہو گیا. فٹافٹ سوچنے لگے کہیں سے بندوبست ہو اور اس کو میں فارغ کروں. وہیں بیٹھے تھے کہ ایک عقیدت مند نذرانہ لے کے آیا, ڈھیر سارا نذرانہ پیش کیا. حضور میرا دل کرتا ہے, اور حضور کا فرمان ہے
جو بن مانگے ملے وہ اللہ کی طرف سے، اسے قبول کرو جو بغیر چاہت کے آئے۔ تو اس نے نظر پیش کی تو وہ ڈھیر سارا نذرانہ تھا، حضرت نے جن کے پیسے دینے تھے سب کو دیے، اس کو بھی دیے، سب قرضے ادا کر کے بھی تھوڑے سے بچ گئے۔ تو ایک بندہ صاحب دل تھا، کہنے لگا حضرت ہم بڑے دنوں سے آ رہے تھے، پیسے نہیں مل رہے تھے، آج کیسے مل گئے؟ فرمانے لگے تم میں کو رونے والا کوئی نہیں تھا، ایک بھی رونے والا ہو تو باقیوں کا کام بھی۔ وہ میرے ایک دوست ہے، ان کی بات مجھے بڑی اچھی لگی، وہ کہتے ہیں تگڑے رشتہ دار آتے ہیں نا تو کئی دفعہ میرا معاذ اللہ جھوٹ بولنے کو دل کرتا ہے، کہتے ہیں حالات کیسے ہیں تو میرا دل کرتا ہے ان کو کہنے کو کہ تم سے بڑے اچھے ہیں، اگرچہ غریب بھی ہے۔ کہتے ہیں میں چڑھتا ہوں کہ بندوں کا کیا کام ہے آ کے میرے لیے پریشانی کا اظہار کریں اور کہیں کوئی حکم ہوا تو بتانا کیا مطلب ہے۔ وہ کوئی شاعر تھا نا، تو کوئی بندہ 5 روپے پھینک گیا اس کو، اس نے کہا جی آپ کو ضرورت ہوگی، تو بڑا دانشور آدمی تھا، اس نے کہا اٹھ اپنے پیسے لے جا، مجھے ضرورت ہوگی تو اللہ رسول سے مانگ لوں گا۔ اس نے کہا یہ آرزوئے طلب اور میں آپ سے کروں، تیرے جیسے بندے اب مجھے دیں گے؟ یہ آرزوئے طلب اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو، میں رب رسول کی بارگاہ میں رو لوں گا، مجھے اللہ کی بارگاہ سے ملے۔ کتنا ملے گا؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اتنا ملے گا کہ بندے کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ میرے عزیز، لوگ تو تھوڑا دیتے ہیں تو پریشان کرتے ہیں، اس رب کی طرف رجوع کریں جو اتنا دیتا ہے کہ بندے لے لے کے ہی تھکتے ہیں، وہ دے کے نہیں تھکتا۔ اللہ کے حضور اپنے آنسو بہائیں، کچھ وقت عبادات کے لیے رکھیں۔ آپ جتنے بھی انبیاء کے تذکرے پر، حضرت شعیب علیہ السلام بڑا ہی رویا کرتے تھے۔ اللہ کریم نے پوچھا جنت کے لیے روتے ہو کہ دوزخ کے خوف سے؟ کہا مالک میں تو تیرے لیے روتا ہوں، تیری چاہت میں روتا ہوں، تیرے لیے آنسو بہاتا ہوں۔ میرے عزیز، انبیاء ہوں، صلحاء ہوں، اتقیاء ہوں، صحابہ ہوں، اہل بیت ہوں، جم کے آنسو بہے۔ جنہیں رونا آ گیا نا انہیں منانا آ گیا، جنہیں رونا آ گیا ان پہ رحم آ گیا، جن کی آنکھیں چھلک پڑیں وہ محبوب کو پا گئے۔ شرط یہ ہے کہ تنہائی ہو، بندہ اکیلا ہو، رج روئے اور روئے اللہ رسول کے لیے، ان کی بارگاہ میں روئے۔ باہر تو نکلے تو پھر تو منہ دھو کے نکلے نا، آنسو بندوں کو نہیں دکھانے، آنسو اللہ رسول کو۔ میری آپ سے درد سے گزارش ہے، میں نے جیسے کہا نا دعائیں بڑا انقلاب برپا کرتی ہیں، ایک رات صرف میرے کہنے پر 2 رکعتیں نماز پڑھیں، پھر استغفار پڑھیں 70 بار، پھر اتنا ہی حضور کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کریں، پھر رج کے روئیں، اللہ سے عرض کریں اللہ اس وطن کے حالات بھی بدل دے، اللہ امت کے لیے بھی آسانی کر دے، اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے خیر فرما دے۔ ہم اگر اجتماعی طور پر اور انفرادی طور پر اپنے رب کی بارگاہ میں دعاؤں کا رشتہ مضبوط کریں گے نا تو بڑا ہی کریم ہے۔ جب اتنے سارے لوگوں کے ہاتھ اٹھتے ہیں نا، میں یہاں بھی کئی دفعہ لمبی دعا کرتا ہوں جمعے کے بعد، سوچتا یہ ہوں اتنا بڑا مجمع ہے، ہزاروں لوگ ہیں، تو ہو سکتا ہے کسی ایک نیک آدمی کی آمین سے کئیوں کا بھلا ہو جائے۔ ایک جملہ کہہ کے لوگ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، بندہ بیچارہ ساری رات تڑپتا رہتا ہے۔ ایک فکرے کا تبصرہ کر کے لوگ کونے میں چھپ جاتے ہیں، اور کسی آدمی کے لیے وہ اسے سولی پہ لٹکا جاتے ہیں۔ اب پہلے تو اللہ سے یہ معافی مانگیں کہ رب اس جرم سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور اب تو لوگوں کی زبانیں اتنی لمبی ہو گئی کہ وہ صحابہ تک چلی گئی ہیں، اہل بیت نبوت تک چلی گئی۔ تبصروں کے شوق میں لوگوں نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ میری حیثیت کیا ہے اور میں بات کس کی کر رہا ہوں، میری اوقات کیا ہے اور میں تبصرہ کس پہ کر رہا ہوں۔ بے باک ہونا اور بات ہے اور بدتمیز ہونا، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ ابن حزم کہتے ہیں کہ مصر میں ایک تاجر بڑا کامیاب ہو گیا تھا، بڑا کامیاب تاجر ہو گیا، تو زندگی میں جتنے لوگ بھی کامیاب ہوتے ہیں ان سے حسد ہوتا ہے، اس سے بھی اس کے ارد گرد کے لوگوں نے حسد شروع کیا۔ اب تاجروں نے پلاننگ کی کہ اسے خراب کیسے کرنا ہے۔ وہ ایک دن اپنے گھر سے نکلا، سفید کرتا سفید پگڑی باندھ کے باہر۔ اب 5-6 لوگوں نے پہلے سے منصوبہ بندی کی ہوئی تھی۔ ایک صاحب اسے ملے، کہنے لگے ماشاءاللہ آج تو سفید کرتے پر سبز امامہ، سبز پگڑی بڑی ہی اچھی لگ رہی ہے۔ تو وہ ہنس کے کہنے لگا لگتا ہے آپ سو کے اٹھ کے آئے ہیں، پگڑی تو میری سفید ہے۔ اس نے کہا چلو پگڑی تو سبز ہی ہے، باقی آپ نہیں مانتے تو آپ کی مرضی۔ وہ آگے بڑھا تو
اب کیونکہ پلاننگ تھی تو ایک شخص اور ملا, اس نے کہا کیا بات ہے, سفید کرتے پر آپ کا پیلے رنگ کا امامہ کیا جچتا ہے. اس نے کہا یار کو خدا کا خوف کر. ہنس کے کہا کیا ہو گیا, تیری اینک کا نمبر تو نہیں تبدیل ہونے والا ہوا؟ اور بھائی میں نے تو سفید کرتا اور سفید ہی امامہ باندھا ہے. اب 2-3 لوگوں کی دفعہ تو وہ مسکرایا, لیکن وہ ڈھیر سارے لوگوں نے منصوبہ بندی کی تھی. وہ جب چوتھے کے پاس گیا تو اس نے بھی کہا کہ کیا بات ہے سفید کرتے پر پیلے رنگ کے امامے کی. اس نے کہا پیلا کہاں ہے؟ اب وہ غصے ہونے لگا. اب وہ چھٹے کے پاس گیا تو اس نے کہا جناب کیا بات ہے سفید کرتا اور کالا امامہ. اب وہ غصے میں اتنا باولا ہوا کہ پہلے ہنسا پھر رویا, پھر اسے سمجھ نہ آئی کہ دکان کا تالا کس چابی سے میں نے کھولنا ہے. بس وہ شام ہوئی تو اس بیچارے کو بچوں نے روڑے مارنے شروع کر دیے. وہ اتنی تکلیف میں آ گیا کہ لوگ اسے پاگل کہنے لگے. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ منصوبہ بندی, افواہ تھی نا کہ میری طبیعت خراب ہے, تو لوگوں نے حال پوچھ پوچھ کر بیمار کر دیا. لوگوں کی باتیں, لوگوں کے تبصرے, لوگوں کے کومنٹس. بولے امام شافعی, امام شافعی فرمانے لگے لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہوتی ہیں, یہ روڑوں کی طرح ہوتی ہیں. اگر انہیں کمر کے اوپر رکھ لو گے نا تو یہ تمہاری کمر توڑ دیں گی, اور اگر تم ان کو اپنے پیروں کے نیچے رکھ لو گے تو تمہارا قد اونچا ہو جائے گا. بس دنیا میں وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں جو لوگوں کی باتوں کو کندھوں پر سوار کر لیتے, جو پیروں کے نیچے رکھے, جو پاؤں کے نیچے رکھے ان کا قد. وہ پرانے زمانے میں نا عارف رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ ایک بیل گائے گر گئی تھی کنویں کے اندر, تو اب وہ لوگ اس کو نکال تو نہیں سکتے تھے, تو انہوں نے اس طرح کیا کہ مٹی ڈالنی شروع کر دی کہ اب بدبو آئے گی, پریشانی ہوگی, تو اس کو بند کر دیتے ہیں اندر ہی کنویں کو, کنواں نئی جگہ پہ کھود لیتے ہیں. انہوں نے جب اس کے اندر مٹی ڈالی نا تو وہ گائیں جو تھی وہ مٹی جھاڑ کے تو مٹی کے اوپر آ گئی. انہوں نے پھر مٹی ڈالی تو وہ تھوڑی اور اوپر آ گئی, اور مٹی ڈالی تو اور وہ مٹی ڈالتے گئے اور گائیں وہاں سے کنویں سے باہر آ گئی. لوگوں نے دفن کرنا چاہا, وہ باہر نکل آئی. او میرے بھائی, لوگ بھی اپنی باتوں میں دفن کرنا چاہتے ہیں, لیکن یاد رکھنا جو چمکنے والے تھے وہ چمکتے ہی رہے. جن کو اللہ نے عزت دی تھی ان کی گھٹائی کوئی نہیں سکا. یہاں تو میں نے یہ دیکھا ہے اس معاشرے میں کہ جھوٹے سے جھوٹا آدمی, اس کے بھی فالوور ہوتے ہیں. دغے باز سے دغے باز بندہ, اس کے بھی گویوں کے فالوور, اداکاروں کے فالوور, فلانے کے فالوور. اس کا یہ تو بھئی انسان کا مزاج ہے. ہر بندہ کانوں کا کچا ہے, کوئی تھوڑا زیادہ کچا ہے, کوئی تھوڑا کم کچا ہے. تو باتیں تو ہوگی, لوگ منہ میں زبان رکھتے ہیں تو گفتگو تو کریں گے. اب یہ اثر لینے والے پہ ہے کہ وہ اس کا اثر کس طرح کا لیتا ہے. ہمارے ہاں بڑے بڑے سمجھدار لوگ نفسیاتی ہو جاتے ہیں, بڑی بڑی سمجھدار خواتین نفسیاتی ہو جاتی ہیں. میری ساس باتیں کرتی ہے, میری نند باتیں کرتی ہے, مجھے فلانا باتیں کرتا ہے, مجھے فلانا. بھائی باتیں, جس کے منہ میں زبان ہے اس نے بات تو کرنی ہے. اب آپ نے کیوں یہ دعویٰ کر لیا ہے کہ آپ اتنے اونچے چلے جائیں کہ آپ کو بات ہی کوئی نہ کرے؟ کیا حرج ہے اس میں؟ اگر کوئی آپ کو بات کر دے تو کیا ہے, ہم کسی نے کر لی تو پھر کیا ہوا؟ اس کا اتنا اثر قبول کرنا کہ ساری رات سونا ہی نہ, پریشان ہو جانا. اور بعض لوگ ایسے ہیں جنہیں اتنی باتیں نہیں ہوتی جتنی انہیں ٹینشن ہوتی ہے. یعنی وہ 2 بندے کونے میں کھڑے ہیں تو میری ہی بات کر رہے, اور بھائی تو اتنا اہم نہیں ہے, انہیں کوئی اور کام بھی ہو سکتا ہے, تیری بات ہی انہوں نے کرنی. بلا وجہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بڑا اہم آدمی ہوں, وہاں بھی مجھ پہ تبصرہ ہو رہا ہے, یہاں بھی ہو رہا ہے. اس پہلو سے باہر آئیں, اس کمپلیکس سے نکل آئیں. اور نبی پاک کا یہ طریقہ ہے. مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کمال آدمی حضرت عبداللہ ابن مسعود, حضور نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود سے قرآن سیکھا کرو, یہ اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح میرے اوپر نازل ہوا تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود کو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا درخت پہ چڑھ کے ذرا میرے لیے مسواک تو اتار دو. حضرت عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیاں پتلی پتلی تھی, ٹانگیں پتلی تھی. وہ درخت پہ چڑھے, ہوا چلی تو کپڑا تھوڑا ہٹ گیا, تو بعض لوگ ان کی پتلی پنڈلیوں کا مذاق اڑانے لگے. معاذ اللہ, دیکھو کیسی باریک باریک پنڈلیاں ہیں, کیا انداز ہے. اب حضور بیٹھے ہیں نا, تو انہوں نے جو بات کی تھی وہ بات بھی درست تھی, پنڈلیاں واقعی پتلی تھی, اور کوئی بھی اس انداز میں دیکھتا تو شاید مسکراتا. جب انہوں نے کہا نا دیکھو پتلی پنڈلیاں, تو حضور نے ہمارے لیے طریقہ کیا چھوڑا,
ہمارے لیے سیرت کیا چھوڑی. حضور سید عالم فوراً ارشاد فرمانے لگے, نبی پاک فرمانے لگے چپ کرو, تم میرے عبداللہ کی پنڈلیوں کو پتلا پتلا کہہ رہے ہو نا, قیامت کے دن جب میزان لگے گا اور ان پنڈلیوں کا تمہیں وزن پتا چلے گا, پھر پتا چلے گا میرے عبداللہ کی شان کیا ہے. یہ بڑی وزنی پنڈلیاں ہوں گی, جب ان کا میزان پر وزن تلے تو آپ دفاع کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی جگہ تیرے بھائی کی عزت پر حملہ ہو رہا تھا اور تو بچانے پر قادر تھا اور تو نے اس کی عزت سے اس شر کو روک دیا, کہا نہیں یار ایسی بات نہیں ہے, تم غلط کہہ رہے ہو. فرمایا اگر تم کسی کی عزت کا دفاع کرو گے تو فرمایا جہاں تمہاری عزت خراب کی جا رہی ہوگی رب وہاں تمہاری عزت کا دفاع فرمائے گا, اللہ تمہاری عزت کا محافظ بن جائے گا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ان باتوں میں ایک بات اور شامل کرتے ہیں, ہم ان باتوں میں ایک بات اور شامل کر لیتے ہیں اور انداز اختیار کر لیتے ہیں, اور جو آپ کے حق میں ہے اس نے مخالف نہیں ہونا, اور جو مخالف ہے اس نے کبھی حق میں. چھوڑیں آپ کس کو قائل کر رہے ہیں, جس کی سمجھ میں آتی ہے وہ قبول کرے, نہیں آتی تو دروازہ کھلا ہے, کہیں اور تشریف لے جائے. ہمارا یہ مزاج بن گیا کہ بلا وجہ کی وضاحتیں بھی بندے کو کمزور کرتی ہیں, بلا وجہ ہم کمزور پڑ جاتے ہیں, تھوڑے بے نیاز ہو جائیں. چھوڑیں اتنی لمبی زبانیں کھول کے لوگوں نے صحابہ کے بارے میں باتیں کی, باتیں ہو رہی ہیں. لوگ جن کو دبانا چاہتے تھے, آج نہیں صوفیاء کی مخالفت شروع ہوئی, ان کے زمانے میں بھی ہوئی, ان کے دور میں ان کے خلاف کتابیں لکھی گئیں. لکھنے والے خدا جانے کہاں ہیں, اور داتا صاحب ہو رہی ہے, خواجہ صاحب ہو رہی ہے. حضور غوث اعظم کے ان کے زمانے میں بھی ایسا نہیں ہوا کہ بڑی خوشی سے لوگوں نے آگے بڑھ کے پھول ڈالے ہوں. ان کے دور میں باقاعدہ جتھے تیار ہوئے, جتھے, اور پورا کام کیا گیا. اور ویسے بھی اگر کوئی شخص آپ کا مخالف ہی نہیں ہے تو پھر آپ کو چمکنے کا مزہ کیسے آئے گا؟ کوئی تو مخالف ہو نا, کوئی تو ہو نا جو کوئی بات کرے. دیکھیں نا, اگر اندھیرا نہ ہو, رات نہ ہو تو بلب کی کوئی اہمیت رہ جائے گی؟ یہ چمکتا ہی تب ہے جب اندھیرا زیادہ ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں اندھیرا ہو گیا, اور بھائی تجھے چمکنے کا موقع دیا ہے اندھیرے نے, تجھے اس نے عروج دیا, تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو باتوں سے پریشان نہ ہو. میں نے کہا کہ اگر آپ باتوں کا پہاڑ بنا کے اوپر سوار ہو جائیں گے نا تو قد اونچا کریں گی باتیں. جو بندہ ڈسکس ہونے لگ جاتا ہے وہی تو مشہور ہوتا ہے, اسی کی تو بات ہوتی ہے. دیکھیں کیا ہوتا تھا بھلا مکے میں, کوئی بندہ باہر سے آتا تو ابو جال اسے کھڑا کر کے کہتا حضور کے پاس نہ جانا, تو کہتا پتہ تو کروں بھلا نبی پاک کے پاس کیا ہے, پتہ تو کروں بھلا حضور کے پاس کیا ہے. تو جن سے تعارف نہیں ہونا تھا وہ بھی تعارف کرا رہے تھے رسول پاک کا. تو اس لیے باتوں سے گھبرا جانا. ہاں ایک بات ہمیں کتاب و سنت میں ملتی ہے, اس پر ضرور غور کریں, تہمت والی جگہ سے بچیں, تہمت کا موقع نہ دیں. مطلب بلا وجہ ہی اپنے لیے بحث کا دروازہ کھولنا یہ درست نہیں ہے. اپنے لیے ہم نہ دروازے کھول لیتے ہیں بحث کے, مفت کی بحث ہو رہی ہے, فلانا بھی ڈسکس کر رہا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سب کی سمجھ کی نہیں ہوتی, وہ سب کے سامنے ڈسکس کرنا ضروری نہیں ہوتا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے مجھے نبی پاک علیہ السلام نے علم کی 2 تھیلیاں دی ہیں, میں نے ایک کھولی ہے تمہارے سامنے, ایک کھولی ہے, دوسری نہیں کھولوں گا. اس لیے کہ ہر بندے کو بات اس کے ظرف کے مطابق کرنی چاہیے, تو موقع نہ دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے نے اپنی, یہ بخاری میں موجود ہے, فرمایا اس نے اپنی عزت اور اپنی جان کو محفوظ کر لیا جو فتنے والی جگہ سے بچ گیا. جہاں تہمت لگ سکتی ہے اس جگہ سے بچیں. جان بوجھ کے لوگوں کو موقع نہ دیں باتیں کرنے کا, جان بوجھ کے موقع نہ دیں. جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے, حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر اجازت مانگی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ اجازت دے دیں, میں عبداللہ بن ابی سلول کی گردن اڑا دوں, یہ منافق بار بار آڑے آتا ہے, بار بار تکلیف دیتا ہے, آپ مجھے اجازت دیں میں اسے قتل کر دوں. اب وہ چونکہ کلمہ پڑھتا تھا, ساتھ تو رہتا ہی تھا نا, بہت سارے لوگ اسے مسلمان جانتے تھے,
تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے اجازت دے دیں، یہ ترمذی میں موجود ہے، یعنی آپ اس جگہ سے بچیں جہاں تہمت لگ سکتی ہے، جہاں بلا وجہ کسی شخص کو شر پھیلانے کا موقع مل سکتا ہے۔ یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں عبداللہ بن ابی سلول کی گردن اڑا دوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر اگر میں تمہیں ایسا کرنے کی اجازت دوں گا تو لوگ کہیں گے کہ وہ اپنے قریبیوں کو انہوں نے مروانا شروع کر دیا ہے، ساتھ والوں کو ہی مروانا شروع، لوگ تو اسے مسلمان سمجھتے ہیں۔ تہمت والی جگہ سے، بلکہ بخاری شریف میں اسی طرز کا ایک اور پیغام بھی ہمارے لیے موجود ہے۔ یہ جو حرم شریف آج ہمارے سامنے ہے نا، بیت اللہ شریف، اس میں ایک پیچھے مقام ہے جس کو حتیم کہا جاتا ہے، یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے جب قریش مکہ نے اسے تعمیر کیا نا دوبارہ سے، تو انہوں نے چندے کا کوئی اس طرح کا مزاج بنایا تھا کہ اس بندے سے پیسے لینے جس کے بالکل ہی جائز ہو۔ اس ترتیب سے انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی کہ پھر وہ ساری تعمیر نہ کر سکے، حتیم باہر رہ گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، بخاری میں موجود ہے، حضور فرمانے لگے عائشہ اگر تمہاری قوم جاہلیت کے قریب نہ ہوتی، کیونکہ ابھی قریب جاہلیت چھوٹی ہے نا، ابھی لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کیا ہے، فرمایا اگر یہ جاہلیت کے قریب نہ ہوتے تو میں کعبے کو انہی بنیادوں پر دوبارہ بنا دیتا جن بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، لیکن چونکہ یہ جاہلیت کے قریب ہیں، ان کی سمجھ میں چیز نہیں آئے گی، یہ شک میں پڑ جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، لہذا میں یہ کام نہیں کرتا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے بعض سادہ لوگ ابہام کا شکار ہوتے ہیں، ابہام کا۔ ہمارے علماء نے اس طرح کیا کہ بڑے طے کر کے عقائد کے عنوانات امت تک پہنچائے۔ ہر آدمی ہر شعبے کا اسپیشلسٹ نہیں ہوتا، بہت ساری لوگ باتیں مریض کے سامنے کرنے والی نہیں ہوتی، وہ صرف لواحقین کو بتانے والی ہوتی۔ پھر کچھ لوگ اور آئے جنہوں نے کہا کہ ہم تو ایفیشنسی دکھائیں گے، کچھ خاص ہر بات کھول کر لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ اس کا نقصان پھر یہ ہوتا ہے کہ سادہ لوگ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، وہ پھر جب کہتے ہیں ہر چیز ڈسکس کر لینی چاہیے تو پھر باتیں دور نکل جاتی ہیں۔ پھر لوگوں نے انبیاء کرام علیہم السلام کی اجتہادی خطاؤں کو ڈسکس کرنا شروع کیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اگر حضرت آدم یہ لفظ کہیں تو ان کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی غلام اور امتی اور بیٹا اٹھ کے یہ لفظ کہے تو اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تو میرے عزیز ایسے کام نہ کریں جس کی وجہ سے بلا وجہ بحث کا۔ ہمارے یہاں کچھ لوگوں کو شوق ہے خبروں میں رہنے کا، وہ ایسی باتیں چھیڑتے ہیں جن سے نہ وہ خبروں میں رہ سکے۔ میں نے دیکھا ہے وہ کہتے ہیں جی میں نے کوئی انوکھی بات کرنی ہے۔ بھئی انوکھی بات کرنے سے بندہ مشہور تو ہو جاتا ہے۔ ہمارے زمانے میں مشہور ہی وہ ہوتا ہے جو دوسروں سے ذرا ہٹ کے بات کرے، انوکھی کرے۔ وہ ہمارے لطیفہ لکھا ہے نا، ایک اہل عرب کا، ایک ہجا نام کا عربی کا ایک لطائف سنانے والا شاعر ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ایک شخص نے ایک دفعہ کہہ دیا تھا گدھا کھانا جائز ہے۔ تو بڑے بڑے علماء اس کے گھر چلے گئے کہ بھئی کوئی دلیل، کوئی جزیہ، کوئی کہاں سے، کوئی کتاب، کوئی حوالہ، کوئی شے۔ اس نے کہا روز آؤ گے ایک بندے کو بتاؤں گا، کٹھا ہی سٹیج لگاؤ، ایک ہی دفعہ حوالے دیتا ہوں، روز نہیں دیے جاتے۔ وہ سٹیج لگ گیا، دنیا جمع ہو گئی، جنہوں نے کبھی ٹائم نہیں نکالنا، تو یہ ذرا انوکھی بات جو کر رہا تھا، تو سارے لوگ آ گئے۔ تو وہ سٹیج پہ چڑھا تو کہنے لگا مجھے جانتا کوئی نہیں تھا، چلو اب بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، اب قیامت تک کہو گے تو صحیح نا۔ اس مولوی دے گھر جنہیں ایک بار آخیا نہیں سی گدا کھانا جائز ہے، چلو بدنام جو ہوں گے تو کیا۔ تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہیں بدنام، پر چلو نام تو ہو گیا نا، بدنامی صحیح، شرارت صحیح، شیطانیت صحیح، لیکن نام تو ہو گیا۔ تو اس لیے کوئی ایسا انوکھا کام جس سے لوگوں کی، میں آپ سے بڑی گزارش سے عرض کروں، اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نا، لالٹین کے اندر مٹی کا تیل جلایا جاتا ہے ہمارے ہاں، تو مٹی کا تیل ظاہر ہے اس سے بدبو آتی ہے، تو مسجد میں وہ جلانا جائز نہیں تھا۔ تو ایک صاحب ارنڈی کا تیل لائے، وہ خوشبو والا ہوتا ہے،
وہ لا کے انہوں نے نا اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو لالٹین میں ڈال کے دیا اور کہا کہ یہ مسجد میں اس کو جلاتے ہیں چونکہ اس کے اندر سے خوشبو آتی ہے، بدبو نہیں آتی۔ تو وہ جو شرعی عذر ہے نا، حضور نے فرمایا کہ جمعے والے دن غسل کر کے آؤ تاکہ کسی کے پسینے سے ایک دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ کچا لہسن پیاز کھا کے مسجد آنا اس لیے منع کر دیا گیا کہ منہ کی بدبو سے تکلیف ہو، تو مسجد میں کوئی ایسی چیز جو بدبو کا باعث بنے منع ہے۔ اب انہوں نے وہ تیل لا کے لالٹین میں ڈالا جس سے خوشبو آتی تھی اور لالٹین بھی روشن ہوتی تھی۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس خادم سے فرمانے لگے کہ اب لوگ تو آئیں گے نا، تو ہمارے علاقے میں تو ساری دنیا مٹی کے تیل سے ہی چلاتی ہے، تو اب آپ نے ایک خوشبو والا تیل لا کے ڈال تو دیا ہے اس کے اندر لالٹین میں، پر یہ لوگوں کو بتائے گا کون کہ یہ تیل وہ نہیں ہے؟ لوگ تو یہاں سے دیکھ کے جائیں گے اور جا کے کہیں گے کہ اتنے بڑے عالم کی مسجد میں اگر جل رہا ہے تو ہم کیوں نہ جلائیں؟ تو فرمانے لگے وہ شخص کے حضور پھر حال کیا ہے؟ فرمانے لگے آپ فرضوں کا سلام پھیر کے دعا سے پہلے لالٹین کے پاس کھڑے ہو جائیں اور جو بندہ گزرے اسے بتاتے جائیں کہ یہ مٹی کا تیل نہیں، یہ مٹی کا تیل نہیں، یہ مٹی کا تیل۔ ہر شخص کے ذہن تک بات اتر جائے تاکہ لوگ کسی ایسی چیز کا شکار نہ ہو جائیں جس سے کہ ان کے مزاج میں کوئی غیر شرعی چیز عروج پکڑ لے۔ تو میرے عزیز، ہم نہ کچھ بدگمانیاں لوگوں کے اندر لوگ ڈالتے ہیں۔ ہمارے ہاں بالخصوص پاکستان میں جب سے سیاسی فرقہ واریت شروع ہوئی ہے، سیاسی، ہماری قوم کا مزاج اتنی بری طرح خراب کیا گیا ہے۔ ہمارے نوجوان بچے جو بڑے سنجیدہ پڑھے لکھے، ان کی گفتگو اپنے سیاسی مخالف کے بارے میں اتنی لوز کر دی گئی ہے، اتنی کمزور کر دی گئی، اتنی خوفناک کر دی گئی ہے کہ اس طرح تو کبھی نہیں ہوا تھا۔ یہ مزاج جو لوگوں کو دیا جا رہا ہے، قومیں اپنے اخلاق کے طور پر زندہ رہتی ہیں۔ بد اخلاقیاں کبھی بھی انسانوں کو اونچا کر سکتی، پیچھے رہ جاتے ہیں لوگ۔ تہذیب کسی سوسائٹی کا حسن ہوتا ہے، اور اگر ایک سیاسی مخالف کے لیے آپ کا یہ والا مزاج بن جائے، اپنے سیاسی قد کو اونچا کرنے کے لیے آپ ان چیزوں کا سہارا لیں، یہ درست نہیں ہے۔ اخلاقی رویے میں کہوں گا کسی بھی سیاسی جماعت سے وابستگی ہے وہ 100% رکھے جو اس کی سمجھ میں آتی ہے، لیکن اپنے اخلاقی مزاج کو کبھی کمزور نہ ہونے دیں، اخلاقی رویہ کبھی کمزور نہ ہونے دیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، وہ وہی باتیں کر سکتے تھے جو ان کے مزاج کی تھیں، جو آج تک لوگ کسی بھی دیندار کے بارے میں کرتے ہیں۔ تو انہوں نے وہی باتیں آ کے کی تھی جناب ابو طالب کے ساتھ۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر معاذ اللہ ان کو دولت چاہیے تو ہم دیتے ہیں۔ بڑے سے بڑے مخلص آدمی پر آج لوگ دعویٰ نہیں کرتے کہ دولت کے لیے لگا ہوا ہے، انہوں نے کہا دولت چاہیے تو دیتے ہیں، اگر کسی خاتون سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو کرا دیتے ہیں، سرداری چاہیے تو دے دیتے ہیں۔ اب یہ سوچ ہی اتنی ہے، اس سے آگے جاتی نہیں۔ وہ معاذ اللہ حضور کے بارے میں اور بھی باتیں کرتے، یہ شاعر ہیں، یہ جادوگر ہیں، یہ فلاں ہیں، لیکن میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی ان کی ذاتی زندگی کو ڈسکس نہیں کیا، کبھی نہیں کیا۔ ابو جہل شراب پیتا تھا، لیکن حضور نے کبھی سوسائٹی میں یہ بات لوگوں کے سامنے بیان نہیں کی۔ وہ لوگوں کے پیسے دبا لیتا تھا، کئی جگہوں پہ حضور نے پیسے نکلوا کے دیے، لیکن جگہ جگہ گلی گلی کھڑے ہو کے حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ اس طرح کا ہے۔ آپ اپنے مخالفین کے بارے میں ضرور کلیم کریں، ثبوت کے ساتھ ضرور بات کریں، یہ ضروری ہے، لیکن آپ کا رویہ اتنا گرا ہوا نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ سمجھیں کہ یہ قوم تو اخلاق سے ہٹ گئی ہے۔ آپ اختلاف کریں، لیکن اختلاف کے بھی آداب ہوتے ہیں، اس ادب کے دائرے کے اندر رہ کے۔ صحابہ کے بیچ بھی رائے کا اختلاف ہو جاتا ہے، ہو جایا کرتا ہے۔ حضور اس اختلاف کو قبول کرتے، بھئی ہو جاتا ہے رائے کا اختلاف اپنوں میں، لیکن اس کے اندر انسان توہین پہ اتر آئے، اس کا لہجہ اس طرح کا ہو جائے جس طرح کی بازاری گفتگو کی جاتی ہے، تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ تربیت کا فقدان ہے۔ یہ لہجے باوقار لوگوں کے نہیں ہوا کرتے۔ لہجے کو کبھی برا نہ ہونے دیں، انداز کو۔ لوگ آپ کو چھیڑیں گے، اپنی جگہ پہ کھینچ کے لانے کی کوشش کریں گے، بڑا کچھ لوگ کریں گے، لیکن آپ اپنی جگہ سے آپ تبدیل نہیں ہوں گے۔ آپ کہیں گے یار میرا ایک معیار ہے، میری ایک حیثیت ہے، میں اپنی حیثیت چھوڑ سکتا؟ میں اپنی حیثیت نہیں چھوڑ سکتا۔ ہر بندے کو آپ ڈسکس کریں گے۔ تو تہمت والی جگہ سے ضرور بچیں، بدگمانی سے ضرور بچیں،
لیکن ہر شخص کو اس کے معیار کے مطابق اتر کا جواب دینا یہ باوقار لوگوں کا سٹیٹس نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں جا بات کر جا کے, تو کون ہوتا ہے تیری بات کرے, اب ہم ہر شخص کے منہ لگیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے, صحیح بخاری میں موجود ہے, آپ کی اہلیہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ تھی. رات کا وقت تھا, حضور گزر رہے تھے, تو صحابہ کچھ کھڑے تھے, تو حضور نے ایک کو بلا کے کہا کہ یہ میری بیوی ہے, صفیہ ہے. عرض کرنے لگے حضور مجھے میری ماں روئے, میں کوئی آپ کے بارے میں بدگمانی کرتا. تو حضور نے جواب میں کیا کہا, محبوب فرمانے لگے جس طرح رگوں میں خون گردش کرتا ہے نا, شیطان بھی اسی طرح ہی گردش کرتا ہے. گویا حضور بتا رہے ہیں کسی وقت بھی بدگمانی پیدا کر دیتا. میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اپنی اہلیہ کے ساتھ جا رہا ہوں, میری بیوی ہے. کوشش کریں کہ آپ اس جگہ سے بچیں جہاں باتیں ہو رہی ہوں. اور اس پہلو پہ تیسری گزارش اس عنوان پر یہ ہے کہ اگر کسی کے بارے میں باتیں ہو رہی ہوں تو فٹافٹ اس کا حصہ بننے کی کوشش نہ کریں, بلکہ آپ کے پاس جب تک کوئی شرعی ثبوت نہیں ہے تب تک آپ اس بات کا حصہ نہ بنیں. ہمارے ہاں بات ہو رہی ہوتی ہے تو 2-4 بندے دوڑ کے نا اپنا بھی حصہ ڈالتے ہیں, بلکہ میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات عرض کروں گا, بات لمبی ہوتی تب ہے جب کو بندہ درمیان میں کہہ دیتا ہے نا نہیں تجھے تو تھوڑا پتا ہے, تھوڑا میں بھی کرتا ہوں. وہ کئی دفعہ وعدہ معاف گواہ بن جاتا ہے, جا کے دوسروں کو خبر کرتا ہے اس نے یہ کہا ہے. حالانکہ بندہ اس سے پوچھے کہ اگر انہوں نے کہا تھا تو اتنا سجن تھا تو وہاں جواب دے کے کیوں نہیں آیا. تجھے چاہیے تھا وہیں جواب دیتا, وہیں جا کے جواب دے دیتا. ایک بزرگ کی خدمت میں ایک دفعہ حاضر تھا, ایک بڑے عالم تھے, تو ان کے پاس آ کے ایک شخص نے کہا کہ فلاں آدمی آپ کے بارے میں یہ بات کر رہا تھا. تو وہ ہنس پڑے, فرمانے لگے پھر آپ کہاں تھے؟ کہنے لگے میں وہیں تھا. فرمانے لگے میرا اور آپ کا رشتہ کس طرح کا ہے؟ کہنے لگا جی میں تو شاگرد ہوں, ارادت مند ہوں. تو فرمانے لگے پھر آپ میرے پاس سوال لے کے آ گئے ہیں, آپ نے وہاں جواب کوئی نہیں دیا. فرمانے لگے اب تو میرے سامنے بیٹھ, پہلے اس سوال کا جواب میں تجھے دوں, پہلے تجھے قائل کروں. اگر تو قائل ہوتا نا تو پھر تو یہ بات لے کے میرے پاس نہ آتا, پھر تو وہاں تو کلیئر کر آتا. تیرے اندر کجی ہے, تو بات کا حصہ بنا ہے, اور میرے نزدیک اس سے بڑا تو مجرم ہے کہ تو نے بات کو سنا ہے. وہ تو کوئی ہے, اور تو اپنا تھا, تو نے اپنا ہو کے یہ باتیں سنی, تو نے ہاں کی, تو وہاں بیٹھا رہا, تو اپنا تھا. اور حضور نے فرمایا محبت تو بندے کو اندھا بہرا اور گونگا کر دیتی ہے. جو کسے دا عاشق ہوئے ہوتے گل اسے دی کردا ہے, 100 مکر بہانے کر کے او دے مرنے مردا ہے. تو نے سن کیسے لی, تیرے کانوں نے گوارا کیا. پہلے تو مطمئن ہو نا, تو اگر مطمئن ہوتا تو بات آگے وہیں جواب دے کے آتا. جب تو ہی غیر مطمئن ہے تو میں کسی اور کو کیا جواب دوں. تو مدد کریں اپنے بھائی کی اس معاملے میں کہ اگر آپ کلیئر ہیں تو پھر آپ اسے وہی کلیئر کریں, کہیں یار میری بات سن, یہاں تک تو بات ٹھیک ہے, اس بات کا میں گواہ ہوں, یہ ہو سکتی نہیں. کچھ بے نیاز بنے, طبیعت کوئی بے نیاز. ہم نہ بے نیاز نہیں ہوتے, ہر بات کو سوچتے ہیں, ہر بات کی وہ فلانے نے پتہ کیا کہا ہے. تو بڑی معذرت سے بالخصوص خواتین کا مسئلہ ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں پوری دسو, نہیں دسو نے آنکھیں کی بھئی آپ نے کیا کرنا ہے, اس کے لیے پھانسی کا حکم لگانا ہے. آپ چھوڑ دے, بات ہو گئی, ختم ہو گئی. اپنی زندگی میں تھوڑی سی بے نیازی بھی پیدا کریں, تھوڑی سی بے نیازی. ہر ایک کی بات سننا, ہر ایک کی بات پر غور کرنا, ہر بندے پر تبصرہ شروع کر دینا, وہ تو تکلیف آ جائے گی. وہیں سے جہاں سے بات شروع کی تھی پھر وہیں لاتا ہوں کہ باتوں کا اثر لیں, لیکن صرف خیر کی باتوں کا اثر لیں, لیکن صرف اچھے لوگوں کی باتوں کا. ہر ایک کی بات کا اثر لوگے, لوگ 2 قدم نہیں چلنے دیں گے. اور دوسرا میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں, ہم ویژن والے لوگ ہیں, ہماری 1400 سال کی تاریخ ہے, ہم ویژن والے لوگ ہیں. یہ نہیں ہے کہ ادھر ایک بندہ آیا تو تھوڑے سے ہم اس کے پیچھے چلے جائیں گے, پھر کل ایک اور آئے گا تو تھوڑا سا اس کے پیچھے چلے جائیں گے. یہ تو وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی پیچھے بنیاد نہیں ہوتی, اور جن کی پوری بنیادیں ہونا. وقت زیادہ ہو گیا, ورنہ میں آپ کو اپنی سند پڑھ کے بتاتا کہ ہماری سند امام بخاری تک کیسے جاتی ہے اور امام بخاری کی رسول پاک تک کیسے جاتی ہے. یہ تو ایک تسلسل ہے. تو اس لیے بڑی جلدی آزمائش کا شکار نہ ہوا کریں. باتیں کس لیے ہیں؟
जो बंदा वेला है उसने भी 4 बातें तो हर बात का असर न ले। बिलखुसूस जवानों से कहता हूँ, टारगेट अचीव करने के लिए सबसे पहले तो मकासद का तायुन करे, जाना किधर, और फिर उस पर लग पड़े। बातें होती रहेंगी लेकिन बातों को पुश्त पे सवार नहीं करना, बातों को पांव के नीचे रखना है, कद ऊंचा हो जाएगा, कद ऊंचा हो जाएगा। पुश्त पे सवार करोगे तो गर्दन टेढ़ी कर देंगे। तक आप बस बढ़ते जाएं। घोड़ा जब दौड़ता है ना, दौड़ता है तो उसके पैरों को झाड़ियां लगती हैं, लेकिन अगर दौड़ता रहे तो कोई झाड़ी कहीं रह जाती है, कोई कहीं रह जाती है। बाकी मखलूक करती है बातें, वो करती रहेगी। आप आगे बढ़े, सफर करते रहे। सफर, बहुत सारे बातें करने वाले वहीं रह जाते हैं और काम करने वाले कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं। बातें करने वालों में से ना हो, काम करने वालों में से हो। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आखिर दावा या अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। चश्म करूं ऐ मेरे आका, करना हक तो मेरा भी है, रहमत का तकाज़ा करना, मुझ पे भी चश्मे करम। तू किसी को भी उठाता नहीं अपने दर से, तू किसी को भी उठाता नहीं अपने दर से, कि तेरी शान का, कि तेरी शान के शाया नहीं ऐसा करना, मुझ पे भी चश्मे करम। ये तेरा काम है ये तेरा काम है ऐ आमिना के दुर्यतीम, सारी उम्मत की शफाअत तने तन्हा करना, सारी उम्मत की शफाअत तने तन्हा करना, मुझ पे भी चश्मे करम।